السلام علیکم ناظرین، وائڈ آف دی سہارانہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج فلسطین کے اندر پوری دنیا کا جو دباؤ بڑھا، اس کے بعد اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دیے، امریکہ نے بھی اس پہ دباؤ ڈالا، پاکستان، باقی دنیا نے دباؤ ڈالا۔ پہلے کسی حد تک آج میں جب آپ سے گفتگو کر رہا تھا تو اس میں مطلب تو میرا یہی تھا کہ میں صرف فلسطین پہ بات کروں، لیکن ایک دلچسپ بات بھی ہوئی۔ ہمارے وزیر خارجہ صاحب کا انٹرویو تھا CNN پہ، اور وزیر خارجہ صاحب نے گفتگو کے دوران ایک بڑا زبردست تاریخی جملہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ جتنا ظلم و ستم فلسطین میں ہو رہا ہے، جو میڈیا ہے وہ نہیں دکھا رہا۔ اب یہ جملہ ایسا تھا کہ جس پہ جو CNN کی اینکر تھی اس کو بہت غصہ چڑھا، مرچیں لگیں، اور اس نے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میڈیا جو ہے تعصب سے کام لیتا ہے، یہ وہ۔ اور اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے باقاعدہ سٹینڈ لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ پھر بہت کوشش کرتی رہی کہ یہ چیزوں کو جوڑا جائے، فلسطینیوں کی شہادت کو اور چند مرنے والے اسرائیلیوں کو، لیکن خیر شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت اچھے انداز میں سب کو ٹیکل کیا۔ اس پہ ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کا موقف نہیں، مسلمانوں کا موقف میڈیا کے حوالے سے بڑے بہادری سے پیش کیا۔ اچھا، آج جب یہ جنگ بندی ہو گئی، اور جنگ بندی کے بعد مسجد اقصی میں جمعے کی نماز تھی، اور نمازیوں نے نماز کے بعد اس بات کا خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے، تو اچانک فلسطینی پولیس نے ان پہ حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد وہاں شیلنگ ہوئی، لاٹھی چارج ہوا، لوگ خاصے زخمی ہوئے۔ دوسری اہم خبر یہ ہے جو ابھی تازہ ترین ہے، وہ یہ کہ لندن میں اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پہ چند نقاب پوشوں نے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر حملہ کیا۔ انہوں نے اندر گھسنے کی کوشش کی اور دھمکیاں دی، اور لیکن وہ پھر چلے گئے۔ یہ کون لوگ تھے جو صرف دھمکیاں دے کے چلے گئے، اور انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا؟ اس پہ بات ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ جہانگیر ترین صاحب سے کسی حد تک معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں۔ CM صاحب کی آج ملاقات تھی جہانگیر ترین صاحب کے وفد سے، جس کے بعد صلح صفائی ہو گئی اور معاملہ ٹھیک ہو گئے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں میاں جاوید علی صاحب، PTI کے رہنما ہیں، اور مجھے فون لائن پہ میرے ساتھ ہیں میاں نثار صاحب، اور MNA ہیں مسلم لیگ نون کے، اور خاصے باخبر ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ان سے ہی آغاز کیا جائے۔ السلام علیکم نثار صاحب۔ جی ولسان جی۔ عجیمہ صاحب، یہ تازہ ترین جو ابھی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پہ چند نامعلوم افراد نے حملے کی کوشش کی ہے، اور یہ میڈیا میں خبر گردش کر رہی ہے، اب تو تمام چینلز بھی دے رہے ہیں۔ تو کوئی آپ کے پاس کچھ اس حوالے سے انفارمیشن ہے؟ دیکھیے، انفارمیشن یہ ہے کہ یہ کچھ نقاب پوش لوگ جو ہے انہوں نے دفتر کے سامنے آئے، دفتر میں گھسنے کی کوشش کی، اور جب یہ ہے کہ جو گارڈ تھے وہاں پہ، جب انہوں نے پولیس بلائی تو پھر یہ وہاں سے چلے گئے۔ اچھا، یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، اور یہ کون لوگ تھے؟ ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری جو ہے موجودہ حکمرانوں کی عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ جو ہے انتقامی سیاست کی بنیاد رکھی ہے۔ انہوں نے یہ کہ دیکھیں نا، جس طرح یہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹریننگ کی ہے 126 دن کے دھرنے کے دوران، کنٹینر پہ چڑھ کے گالم گلوچ کی، اور یہ ہے کہ میں وزیر اعظم کو ایوان سے پکڑ کے باہر نکالوں گا، پولیس پہ حملے، PTV پہ حملے، پارلیمنٹ پہ حملے، تو یہ اسی ٹریننگ کا ہی اثر ہے جی۔ اچھا ٹھیک ہے چیمہ صاحب، ویسے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ برطانوی حکومت اور وہاں کے جو لا اینڈ آرڈر کی فورسز ہیں، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پہ سیکیورٹی فراہم کریں؟ جی بالکل، ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ دیکھیں وہ ہر گھر کے سامنے ہر جگہ پہ موجود تو نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ہے کہ پولیس فوری طور پہ آ گئی جب یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ تھے تعینات تھے، جو گارڈ کی ڈیوٹی پہ معمور تھے، جب انہوں نے بلایا پولیس فوراً آ گئی، اور یہ لوگ جو تھے مشکوک یہ پہ چلے گئے وہاں سے۔ لیکن یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں کسی برطانوی کو یا کسی اور آدمی کو تو کوئی نہیں ہے، یہ کہ ان کی یہ انتقامی ذہنیت ہے، اور جو بے بنیاد الزامات کی بنیاد پہ انہوں نے یہ کلچر انٹروڈیوس کیا، اور یہ کہ اسی کا شخص آنا ہے جی۔ یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ جی بالکل، اس طرح کا کلچر ہمارے یہاں نہیں ہوتا تھا۔ جی بالکل چیمہ صاحب، بالکل کافری کے کلچر کو ختم کر کے ایک انتظامی ایک سیاست کو ایک فروغ دیا ہے، اور یہ بڑا خطرناک ہے، اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ جی بالکل، یہ بہت نامناسب ہے۔ چیمہ صاحب میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کو سیاست کی طرح ہی کرنا چاہیے، اس میں کسی پہ حملہ یا کسی کی زندگی کے حوالے سے اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ بندے حکومت کے تھے، وہ اتنے بھولے تھے کہ وہ آئے اور آ کر ان کا جی ہم نے تو حملہ کرنا ہے، ہمیں اجازت دے دیں، اور پھر گارڈ نے کہا ٹھہرے میں پولیس بلاتا ہوں، تو وہ بھاگ گئے. بڑے گا جی بیوقوف حملہ وار تھے. نہیں، یہ کس نے آپ سے کہا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے حملہ کرنا ہے اور وہ جو ہے وہ بیوقوف تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ آ کے انہوں نے اندر گھسنے کی کوشش کی، نقاب پوچھتے بڑے کوئی وہ جو ہے کوئی وہ بڑے کوئی نیک مقصد کے لیے آ رہے تھے جو نقاب پوچھتے، اور اندر زبردستی انہوں نے گھسنے کی کوشش کی. تو ظاہر ہے کہ وہ جو ان کے ان کی بدریتی صاحب ظاہر تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے جو بھی عزائم تھے وہ یقیناً کو یہ ہے کہ مذموم عزائم تھے، ناپاک عزائم تھے، خطرناک عزائم تھے، جس کی بنا پر انہوں نے اپنے چہرے بھی چھپائے ہوئے تھے کچھ لوگوں نے. تو یہ ہے کہ جب یہ پولیس کو بلایا گیا تو وہ چلے گئے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں تو جو چیمہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایپیسوڈ ہوا اور اس کا کہ بینیفیشری تو خود میاں صاحب ہی ہوئے نا، وہ جنہوں نے حملہ کرنا تھا یا خدا نہ خواستہ نقصان پہنچانا تھا، انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ اس طرح کی حرکت کرتے کہ وہ جا کے ایکسپوز ہوتے؟ وہ تو کسی اور طرح بھی کر سکتے تھے. لیکن بہرحال میں کوئی انہیں سپورٹ نہیں کرا. نہیں، وہ جو لوگ ہیں جی وہ تو آپ ان کی دیکھیں وکالت فرما رہے ہیں. نہیں میں وکالت نہیں، میں تو ایک عام پاکستانی کے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے وہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. ان کو کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تو ان سے پوچھے نا ان کو بھائی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، ڈیفینیٹلی کہ آپ نے یہ اندر گھسنے کیوں کوشش کی؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں چیمہ صاحب کہ یہ کیسے ہم ابھی فوری طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی حکومت کی انتقامی کارروائی تھی؟ حکومت کو اس سے کیا ملا؟ اس ساری بات سے کیا مل سکتا ہے؟ کیا ملا؟ حکومت کے حصے میں تو مسلسل رسوائی آ رہی ہے شروع سے لے کے، اور ان کا وہ دیکھیں ان کا جی بھاری نہیں رہا. یہ ہے کہ یہ جو رسوائی کے جو ہے وہ ان کو جو مسلسل جو تمغے مل رہے ہیں اس سے ان کا یہ ہے کہ ان کا بالکل یہ ہے کہ جی بھرتا ہی نہیں ہے. جی بالکل. چیمہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ رہی گا. میاں جاوید صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں، پی ٹی آئی کے رہنما. میاں صاحب بہت بری بات ہے کہ اگر دیکھیں کو گھر کی جو ہے چادر چار دیواری کا تحفظ اور اس کا احترام جو ہے وہ تو سب پہ لازمی ہے. میں جی بالکل بھرپور طور پر مذمت کرتا ہوں، اور یہ جس نے بھی کیا ہے یہ بہت غلط کام ہوا ہے. سیاست میں بہرحال ہماری جو سیاست ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو نیٹ اینڈ کلین پر مشتمل ہے، اور اللہ کے فضل سے جیسا کہ انہوں نے خود ہی بتایا کہ اتنے دھرنے اتنے جلسے جلوس ہوئے ہیں، ایک لائٹ نہیں ٹوٹی. جناب چیمہ صاحب، ہم نے پرامن احتجاج کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 22 سال کی ہماری سٹرگل ہے. 22 سال کی سٹرگل کے بعد اقتدار میں ہم آئے ہیں. ہم نے کسی کی کوکھ سے جنم نہیں لیا، جو کہ بخوبی آپ جانتے ہیں، بخوبی آپ کو علم ہے. اور ایسی بھونڈی حرکت جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے کارکن کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ چھانگا مانگا کی سیاست کس نے سکھائی. یہاں حاجی مقصود بٹ جو بیچارے جب ان کے ساتھ تھے تو ان کے مخالف ہوئے، ان کو چوک میں الٹا لٹکا کر مارا گیا. پھر ایک سابق انٹرنیشنل کرکٹر جو ماشاءاللہ یاد ہیں، ابھی لائن پہ لیں ان کو، سرفراز نواز ان کا نام ہے، انہوں نے حق سچ کی بات کی، اور ان کو بھی مسلم ٹاؤن نہر کے اوپر جو ہے قائدین ہے، کابرین ہے، جو یہ ان کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کی، اور اس کو مینٹین کرنے. چیمہ صاحب یہ بات تو آپ مانیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب ظاہر ہے ہائی پروفائل آدمی ہے، اور جو جس سچویشن کے اندر وہ ہیں اس میں برطانوی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ انہیں سیکیورٹی فراہم کرے. ظاہر ہے وہ ایک 3 وقت کے وزیر اعظم ہیں، اور بالکل ان کی ذمہ داری ہے برطانوی حکومت کی. اور دیکھیں
میرے پاس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عمران خان نے کروایا ہے، لیکن یہ کروایا اس ٹریننگ میں ہے جو عمران خان نے دی ہے ٹرینر پہ چڑھ کے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے طور پہ بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل، جو انہوں نے ٹریننگ کی ہے، جس طرح کی انتقامی سیاست کو رواج دیا ہے، یہ اسی کا شاستان ہے. نہیں، لیکن پھر اگر کوئی اپنے طور پہ کر رہا ہے چیمہ صاحب تو وہ اتنا کیئرفل ہے کہ اس نے نقاب بھی اوڑے ہوئے. نہیں، اپنے تو بالکل نقاب اوڑھ کے ظاہر ہے اپنی شاخ کو چھپانا چاہتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی ہوں گے، اور کون ہے جی جو اپنا شناخت چھپا کے کرنا چاہتے ہیں. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے، انہی کے ساتھی ہیں، اور یہ اس ٹریننگ کے نتیجے کے طور پر یہ ہے کہ یہ انہوں نے حرکت کی ہے جو 126 دن کے دھرنے کے دوران عمران خان نے اپنے فالوز کی ٹریننگ کی ہے. اچھا چیمہ صاحب ایک میں آپ سے ماضی کا واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، نام نہیں لیتا، ویسے آپ بھی سمجھ جائیں گے، ہمارے ویورز بھی، کہ ماضی میں بھی ایک بہت بڑی شخصیت نے یہ الزام لگایا کہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ جو خون بکھرا ہوا تھا ان کے گھر اور ادھر ادھر وہ مرغی کا خون تھا، بکرے کا خون تھا، اور وہ بھی آپ کو یاد ہے نا، آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا، آپ نے بڑا اچھا کیا وہ یاد کرا دیا. وہ سارے یہ ڈرامے جو ہیں، یہ ڈرامے باز اس طرح کے سارے حکومتی اتحادیوں میں شامل ہیں. آپ کو بھی یاد ہے کہ یہ عمران خان صاحب یہ مل کے یہاں پہ آ کے اسلام آباد میں جس طرح کے وہ دھرنے کے، وہ آپ کو سارے ڈرامے یاد ہے جی. نہیں، لیکن میاں جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے دھرنے کے دوران ایک سٹریٹ لائٹ نہیں توڑی، ایک بلب نہیں توڑا. ہمارا تو ریکارڈ یہ ہے 126 دن کا. ان کا ریکارڈ یہ ہے، دیکھیں ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے یعنی ایک بلب نہیں توڑا، پورے ملک میں لا قانونیت کو جنم دیا، لا قانونیت کے درس دیے. انہوں نے آپ کو نہیں پتا کہ سول نافرمانی کی کال دی، آپ نے کو نہیں پتا کہ یہ جو ہے یہ گیس اور بجلی کے بل دلائے. انہوں نے کہا جی بل آپ ادا نہ کریں. انہوں نے یہ کیا نہیں کہا کہ جی لوگ بیرون ملک رہنے والے ہونڈی کے لیے پیسے بھیجیں، بینکوں کے لیے نہ بھیجیں. کیا انہوں نے پولیس پہ حملے نہیں کیے؟ کیا پی ٹی وی پہ قبضہ نہیں کیا؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ جس پہ یہ ہے کہ موجودہ صدر مملکت اور موجودہ وزیر اعظم جو ہیں وہ بڑے اطمینان اور خوشی کا اور اپنی فتح کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کو یہ ساری باتیں یاد ہی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. جس طرح میں اس میں ایک انکشاف کرنا چاہتا ہوں. میاں جاوید صاحب، چیمہ صاحب، میاں جاوید صاحب ایک انکشاف کرنا چاہتے ہیں. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا نام لیے جا رہے ہیں، لیتے جائیں. آپ نے بالکل بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ کا فرض ہے، آپ مسلم نون سے آپ ایم این اے بنے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پھر بار بار بنائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایکٹ ہوا ہے، محب وطن پاکستانی بھی وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں، جن کو یہ معلوم ہے کہ یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے ہزاروں لاکھوں قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا، اور اس کے ساتھ اب جو بہیمانہ سلوک پچھلے 36 سال میں ہوا ہے، اور یہاں پر فرینڈلی اپوزیشن کے نام پر باریاں لی گئی ہیں اور لٹو اور پھٹو کی سیاست کی گئی ہے، تو ایسے پیٹریوٹ پاکستانی بہت موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. یہ پاسبل ہے ایسے کسی کوئی جذبات. آپ یہ کہہ رہے ہیں میاں جاوید صاحب، چیمہ صاحب ذرا سنیے گا. میاں جاوید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کسی محب وطن نے یہ سوچ کے کہ یہ لٹیرے ہیں، ملک کو لوٹ کے بھاگے ہیں، اس نے اپنے طور پہ ایسا حملہ نہ کیا ہو. یہ دیکھیں اسی سے ظاہر ہو رہا ہے نا. دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ یہ جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے، کس طرح یہ ہے کہ ان کو ان کی وکالت فرما رہے ہیں اور ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھ کے کیا ہوگا. لیکن یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ ہے کہ بے بنیاد گمراہ کن الزامات لگاتے رہے ہیں میاں نواز شریف پوری فیملی اور پوری مسلم لیگ کی قیادت کے اوپر ہے، اور یہ کہ جس طرح یہ لوگوں میں ایک انتقامی جذبے اور انتقامی سیاست کو فروغ دیا، یہ اسی کا شاستان ہے. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ عمران خان نے خود کہہ کے حملہ کروایا، لیکن عمران خان کی جو سوچ ہے، عمران خان نے جو سوچ جس کو جنم دیا ہے، جس کو پروان چڑھایا ہے، جس انتقامی سیاست کو پروان چڑھایا ہے، یہ اسی کا نتیجہ. بہت شکریہ. وہ آپ نے چینج کیا، شروع میں آپ حکومت پہ ڈال رہے تھے، لیکن اچھی بات ہے کہ آپ نے تصحیح کی کہ آپ نے غور بھی فرمایا. میں نے کہا یہ اسی کا شاستان ہے. یہ جو حکومت نے جو جس ذہنیت کو پروان چڑھایا ہے، جس کی ٹریننگ کی ہے، جس سوچ کی،
अपने फॉलोअर्स की, ये है कि उसी का शास्त्र है, उसी का नतीजा है। बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में आते हैं। बात करेंगे इस हमले के हवाले से भी और बात करेंगे जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी कि कैसे माने और क्यों मनाया गया, अब क्या शरायत होंगी और अगले आने वाला सीन क्या है पॉलिटिकल, इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और बात हो रही थी मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, तो मैंने कहा कि अगर कोई बात ही सही तरह सुननी है तो फिर किसी ऐसे बंदे को तो लें जो बिला रोक टोक और कोई लगी लिपटे बगैर सीधी बात कर सके। तो असद खरल से ज्यादा अच्छी तो बात कोई नहीं कर सकता। खरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम भाई, ये इतला आई है, खबर चल रही है मियां नवाज शरीफ साहब पे हमला हो गया, नकाबपोश मुबैना लोगों ने हमला किया, वो आए और पुलिस के आने पे भाग गए। ये क्या है, क्या स्टोरी है खरल साहब? ये बरतानिया में नवाज शरीफ के ऊपर हमला कर दिया नकाबपोशों ने। हाँ जी। कहीं आईएसए के बंदे बाद में इल्जाम लगा दें कि आईएसए के बंदे आईएसआई नकाब पहन के और नाकाम हमला कर सकती है। अच्छा नहीं, लेकिन मैं कहूँ उनकी मर्जी है ना, क्योंकि आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ यहाँ से गए थे, हाँ, तो उनको खाना घर से आता था। अदनान और मरियम नवाज साहिबा जाती बनाती थी, उनके खिलाने को बनता था, लेकिन अदनान उसको चेक करते थे और उसके बाद उनको खाना मिलता था जेल में। आपको पता है उनको घर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और माशाल्लाह काफी मुरगन है, आप जैसे और हम जैसे कोई गरीब गुरबा है वो भी खाए तो ब्लड प्रेशर, शुगर ये। और उनकी तो सुना 3 शरियाने बंद थी या 4.5 3 बल्कि, लेकिन उसके बावजूद जो खाने की मेन्यू लिस्ट में देखता है जेल में, वो तो मुंह में पानी आता था। जेल जो स्टाफ है वो भी बेचारे रोज ना पूछते थे कि यार कितनी मेहनतें हमारे से गुजरती हैं, बाकी तो पहले चेक करके फिर भेजते हैं, लेकिन चेक भी निकाल सकते, काफी मरगन होती थी उसमें। आपको पता ही है कि बाहर से फ्रूट आता था, फिर देसी घी के और पता नहीं कौन से नकली। अच्छा असद, मैं अभी ना मुस्लिम लीग नून के एक रुकन कौमी असम्बली मेरे साथ लाइन पे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि जी इसका तो बेनिफिशियरी खुद नवाज शरीफ हो गया ना, हमला भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और रोला भी पड़ गया और नवाज शरीफ एक बार फिर हीरो के तौर पे कि देखे जी उन पे हमला हो गया। तो जिन्होंने हमला करना था वो इतने ही अहमक थे कि वो आके वो गार्ड से उलझे, गार्ड ने पुलिस को बुलाया और वो भाग गए। तो हमलावर के मतलब इस तरह के होते? नहीं, हमला इधर भी हुआ था। आपको पता है नया में हमला हुआ था, मरियम साहबा पे अचानक खून निकला, बरामद हो गया और जिसके ऊपर बैठ के वो तलाशी जामा तलाशी की तो ऊपर बैठ के खून के, ठीक है। और आपको पता ही वहां पे वो भी लेडीज उनके साथ तैनात थी और वो खून चुनाव वो करती रही। तो फिर आपको पता है ना, पता तो चल तारने वाले भी क़यामत की नजर रखते हैं। तो अल्टीमेटली वो पता चल गया, तो उनको मोहतरमा को ये पता चल गया कि अब फोन मेरा पकड़ा गया है। तो आपने देखा ना अक्सर वो जेल तराशों को हम पकड़ते हैं जब पुलिस इंटरोगेशन करती है, ये इस तरह के जो होते हैं, तो बहुत सारी चीजें छुपा लेते हैं मुख्तलिफ जगहों में वो, या जब जेल में जाते हैं कैदी तो वो जो नशेई वगैरह होते हैं वो चीजें छुपा लेते हैं, ठीक है। तो उनकी जामा तलाशी, चूंकि मरियम साहबा की जामा तलाशी दे नहीं सकता था, तो मरियम साहबा ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरी जामा तलाशी भी होगी नैब में। तो नैब ने जनाब बादल नाकाफ्ता जब सारी चीजें हो रही थी, बीच में वो टिक टाक चल रहा था, बीच में कोई जो भी थे, फोन उनके तक पैसे पहुंचा, कैसे आया, अल्टीमेटली वो पकड़ी गई, सिग्नल चीजें सारी आ गई। तो वो जनाब उनसे जब कहा कि तलाशी लेनी है, तो वो आगे से काफी लड़ पड़ी नैब की कस्टडी में, जनाब आपकी क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा जरूरत है ये नहीं, आप इधर हूँ, तो ऊपर बैठ गए, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से अल्टीमेटली फोन हाथ ला के गया। वो लेडीज ने चूंकि सर्टिफिकेशन किया, तो चूंकि रिपोर्ट पक्की थी, कितने रिपोर्टा पक्कियां ने। अच्छा मामला ये कि नवाज शरीफ जब यहाँ से गए तो हुसैन नवाज ने ट्वीट गलत किया, अगर मैं गलत नहीं हूँ आप मुझे दुरुस्त कर दें। उन्होंने कहा था कि मेरे वालिद को शक है कि जहर दिया गया है। हाँ, दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है। हाँ। हुसैन नवाज इनके बेटे हकीकी हैं, स्टेले तो नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ। हाँ सही बेटे हैं, मरियम साहबा के भाई। और उन्होंने कहा था कि उनको जहर दिया जा रहा है, वालिद को जहर दिया गया। जरिए वो चले गए ना लंदन में, तो इसका मतलब या मरियम साहबा जहर दे सकती है या नाम दे सकते हैं डॉक्टर जो है उनके मालिक जाते, क्योंकि खाना तो उनकी निगरानी है, वही बनाते थे, वो स्लो फाइट कौन कर रहा है, आगे उम्मीदवार कौन है वज़ीर आज़म का, वज़ारत उज़्मा का। बिल्कुल। जुनैद सत्तर भी मिस्टर पीएम कह के उसको फ्रेंड वहां पे बुलाते थे, अभी की बात नहीं है, पहले जब वो पीएम थे नवाज शरीफ। तो मरियम साहब और उनके बाद रहील जो था, रहील जो उसके मुनीर चौधरी के बेटे हैं, दमाद, वो सीएम मिस्टर सीएम, आपको तो बैनर भी लग गए थे। बिल्कुल सही। ये है कि ये जो